کہ سیاستدان کو الیکشن اور موت کے لیے ہر وقت تیار رہنا چاہیے، لیکن ریموٹ کنٹرول کرنے والوں کو چین نہیں آ رہا۔ تر بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی مشاورت سے نیا الیکشن کمشنر لانے کی تیاری ہو چکی ہے، ارادہ بن چکا ہے اور بندے تقریباً شارٹ لسٹ ہو رہے ہیں۔ 8 فروری کا برڈن ابھی اس حکومت سے اٹھایا نہیں جا رہا، تو یہ نما عذاب اٹھ گیا ہے۔ تو جو اگلا بندہ آئے گا وہ بھی پی ٹی آئی اور عمران خان کی جماعت سے آنا ہے بھائی۔ تو آپ کے کان کھڑے ہونے چاہیے یا نہیں؟ ناممکن سی کہانی ہے ویسے یہ۔ جو معاملات طے ہوئے 1 فروری کو، اس میں انہوں نے بڑا اہم کردار ادا کیا۔ خبر بھی آپ کے پاس نہیں ہے، خبر میرے پاس ہے، تو لہذا اپنا وقت نہ ضائع کریں۔ انٹرو تو پھر بھی بنتا ہے۔ نہیں، آپ صرف مجھے سنیں۔ اچھا چلیں جی، آج خبر کیا میں آپ کے آگے خبر نہیں بلکہ بڑک لگانے لگا ہوں۔ نہیں، پھر بڑک اور خبر ہے، فرق ہوتا ہے سر۔ چلیں، کبھی کبھی دیوانگی بھی کرنی چاہیے۔ آج منڈے کا دن ہے، ہو سکتا ہے اس ہفتے میں دیوانگی بگھڑتا رہوں۔ نہیں، ہم دیوانگی آلریڈی بہت پڑھ رہے ہیں اخباروں میں۔ نہیں تو آپ کیمرے کے سامنے تو بھی اس کو کسی کو لانا ہے، تو میں کیمرے کے سامنے آپ دیوانگی لا رہا ہوں۔ کیا؟ میں آپ کو کیمرے کی طرف منہ کر کے یہ اطلاع دے رہا ہوں کہ موجودہ حکومتی بندوبست نے نئے الیکشن کمشنر کی تلاش شروع کر دی ہے۔ یہ حکومت مطلب اس کے اوپر میں نے لفظ سے موجودہ حکومتی بندوبست کہہ رہا جی، موجودہ حکومتی بندوبست جو آلریڈی کئی کٹے کھول چکی ہے، جو بحرانوں میں گری ہوئی ہے، وہ ایک چلتا چلتا سسٹم کیوں ایک نیا اس عذاب سب کے باوجود میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میکسیمم، اور یہ بھی میں بہت زیادہ کہہ رہا ہوں کیونکہ جون میں تو حکومت وقت جو ہے وہ بجٹ لائے گی اور اس کی منظوری میں مصروف ہوگی۔ ہاں ٹھیک ہے، ایک مہینہ رہ گیا ان کے پاس اب بیچ تو میں۔ میرا اپنا خیال ہے کہ مئی کے اینڈ تک چیف الیکشن کمشنر نیا تعینات ہو جائے۔ یہ آپ کو کیوں خیال آیا ہے جبکہ آپ کے سامنے ہے جتنے مسائل میں یہ پھنسی ہے حکومت، ایک نیا درد سے کیوں کھولے گی؟ غائب سے مضامین خیال میں غالب کہہ چکے ہیں۔ وہ غالب نے بڑے اچھے حالات میں کہا ہوگا، اتنے برے حالات میں نہیں۔ اگر اتنے برے حالات میں غالب ہوتے تو ہو سکتا ہے شاعری نہ کہتے۔ آتے ہیں غیب سے، نہیں ان کے کتنے برے حالات تھے میاں۔ 1857 میں وہ گھر کا دروازہ بند کر کے چرخنی لگا کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، کنڈی لگا کے، اور خطوط لکھتے تھے دوستوں کو بیچارے۔ اس پہ ڈیبیٹ لمبی ہو جائے گی، میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے اس پہ کہ حکومت ارادہ رکھتی ہے یا آ جائے گا مئی کے اختتام تک؟ میں کہہ رہا ہوں کہ ارادہ بن چکا ہے اور بندے تقریباً شارٹ لسٹ ہو رہے ہیں۔ میں تو یہاں تک کہہ رہا ہوں، تمہیں کیا بات کر تو رہے ہو؟ کون ہے بندہ جو شارٹ لسٹ ہوئے ہیں؟ 2 4 5؟ نہیں، میرے پاس کو 5 6 بندوں کی افواہ اڑی ہے، لیکن میں ان میں سے اس وقت دیکھو جہاں تک بات جتنی جہاں پہنچے اتنی کہنے کی ضرورت ہے، اور میں بہت زیادہ نقصان مجھے اس وجہ سے ہوتا ہے کہ میں وقت سے بہت پہلے جو ہے وہ بڑک لگا دیتا ہوں، اور پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی پرسوں فلاں صاحب نے یہ خبر دی۔ نہیں، اس میں نا اب ایک چھوٹا، میں دیکھیں یہاں اس لیے بیٹھا ہوں تاکہ میں آپ کو باور آپ کریکٹ کر سکیں مجھے۔ نہیں، آپ یہ کہیں کہ آپ مجھے کریکٹ کر سکیں، آپ اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ اس سٹھیائے ذہن کو راہ حق پر رکھنے کے لیے، درست کرنے کے لیے میں ٹیکنیکلٹیز تو ٹھیک کر سکتا ہوں نا۔ جی۔ یہ جو اپوزیشن لیڈر ہوتا ہے نا، یہ حکومت وقت نے نہیں لگانا ہوتا، اس کے لیے ساتھ ایک کنسنٹ چاہیے ہوتا ہے جو کہ بڑا ضروری ہے، وہ ہوتا ہے اپوزیشن لیڈر کا، اس کے بغیر نہیں لگ سکتا۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اپوزیشن لیڈر جو کہ تحریک انصاف سے ہیں، اپوزیشن لیڈر صاحب ہیں آج کل، ان کا نام ہے جی عمر ایوب، ان کا آج ہی بیان ہے، وہ میں پڑھ دیتا ہوں۔ پی ٹی آئی رہنما اور اپوزیشن لیڈر عمر ایوب خان نے کہا ہے کہ سیاستدان کو الیکشن اور موت کے لیے ہر وقت تیار رہنا چاہیے۔ الیکشن اور موت کے لیے، صحیح کہہ رہے ہیں، الیکشن اور موت کے لیے۔ عمران سے جیل میں ملنے کی اجازت نہ ملنے، یہ تو انہوں نے کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ پی ڈی ایم حکومت میں ہم نے دھاندلی کیسے کر لی، میرے خلاف امیدوار ہار مان چکے ہیں، لیکن ریموٹ کنٹرول کرنے والوں کو چین نہیں آ رہا۔ نہیں، یہ میں تو نہیں کہہ رہا ہوں، یہ تو میں نہیں کہہ رہا۔ اچھا بہرحال یہ بات تو میں نہیں کہہ رہا نا۔ دیکھیں نا، میں آپ کو پتا فیکٹس پہ بات نہیں، کرتا ہوں۔ پہلے تو میں فیکٹس یہ ہیں میں یہ کہ NA18 سے کیا آج عمر ایوب خان صاحب نے یہ بیان نہیں دیا کہ میرے خلاف امیدوار ہار مان چکے ہیں،
ریموٹ کنٹرول والوں کو چین نہیں آ نہیں، اب اس لیکن کے لیے کن کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ 80,000 کے لیے لیکن سے نہیں کن سے ختم ہو سکتی ہے، نہیں ہو سکتی 80,000 کے لیے سر، ان کے حلقے سے تقریباً میرے خیال میں عمر ایوب 80,000 کی لیڈ ہے، تو وہ بالکل 80,000 ہے۔ کو کیسے وہ ان کو عمر ایوب صاحب کو ڈکلیئر کیا گیا ہے کہ ان کے ووٹ تھے 1,92,948۔ ان کے مقابلے میں جو بابر نواز خان صاحب تھے ان کے ووٹ جو ہیں وہ ڈکلیئر کیے گئے ہیں 1,23,800 سم تھنگ، 92 23 تو 70,000 کا ڈفرنس، تو 80,000 کا 70 کا چلو تقریباً۔ وہ میں نے اندازہ ٹھیک لگایا، آپ نے لکھ کے رکھا ہوا ہے۔ اب یہ جو اتنا بڑا فرق ہے، اس فرق کو لیکن تسلیم تو نہیں کیا گیا، اس کے خلاف رٹ ہوئی، اس رٹ کے خلاف عمر صاحب نے سٹے لیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ سے، اب وہ سٹے ویکیٹ ہو گیا ہے، اور الیکشن کمیشن اب یہ طے کرے کہ یہ فارم 45 یا 47 کیا ہے۔ یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تلوار لٹک رہی ہے عمر ایوب کے سر پہ؟ اگر یہ تلوار لٹک نہ رہی ہوتی تو وہ بیچارے یہ کیوں کہتے؟ بھئی میرے لیے تو یہ بہت عزیز ہیں، میرا تو میں نے آپ کو جیسے بہت دفعہ بتایا کہ ان کی والدہ کا میں بے تحاشا، وہ بہت یعنی کہ میرے سے بہت شفقت کرتی تھیں، تو بہت میں ان کی ایلیگنس سے ابھی تک متاثر ہوں، اور ان سے بڑے دل والی میں نے بہت خاتون مطلب کہ جو، حالانکہ میں تو بھئی اینٹی ایوب اور یہ وہ فلان انہوں نے کبھی اس معاملے میں اس بات کو بحث یعنی کہ اپنے ذہن میں نہیں لاتی تھی، اور ہمیشہ بہت شفقت سے نصرت بھائی آپ تو چھوڑیں یہاں ادھر بیٹھے نا، کیا ہو رہا ہے۔ اس سب کے باوجود میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب ان کو بیان دینا پڑتا ہے کہ سیاستدان کو الیکشن اور موت سے یہاں پہ جب وہ بات کر رہے ہیں، نہیں یہ ڈیتھ، یہ فزیکل ڈیتھ کی بات نہیں کر رہے ہیں، تو اور کون سی بات؟ یہ پولیٹیکل ڈیتھ کی بات کر رہے ہیں۔ اگر آپ اس کو اس بیان کو کانٹیکسٹ میں رکھا، 8 فروری کا برڈن ابھی اس حکومت سے اٹھایا نہیں جا رہا، تو یہ نما عذاب اٹھ گیا ہے نہیں، کو بابا، ابھی بھی جو سیاسی عدم استحکام ہے اس کی بڑی وجہ کوئی سیاسی عدم استحکام ان کے پوائنٹ آف ویو سے نہیں ہے۔ آج آپ کو یاد ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پاکستان کے 3 ہائی کورٹ سے ججز منگوائے گئے تھے، یاد ہے آپ کو؟ ٹھیک، اس کے خلاف سپریم کورٹ میں ہمارے عزت مآب ججز چلے گئے، یہ ٹرانسفر پوسٹنگ کیس، کیونکہ اس میں سینیورٹی کا مسئلہ بھی آ جاتا ہے۔ وہاں پر جب حکومتی جواب دیا گیا ہے اور اس کو آپ غور سے پڑھیں تو اس میں کیا ہوتا ہے، اس حکومت کا اعتماد دیکھو۔ 1 فروری کو وزارت قانون جو ہے وہ چیف جسٹس اسلام آباد کو کنسلٹ کرتی ہے کہ صاحب ہمیں اور ججز چاہیے، تو کیا خیال ہے؟ وہاں سے ترنت جواب آتا ہے وایا رجسٹرار، اس کے بعد پھر یہ سارے تینوں چیف جسٹسز کو بھی اسی دن یہ چٹھی بھیج دیتے ہیں جیسے ہی آ جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر یہ چیف جسٹس آف پاکستان کو بھی 1 فروری کو ہی خط لکھتے ہیں کہ صاحب یہ ایشو ہے، اور اس طرح کر کے، اور یہ چیف جسٹس صاحب سے ہماری مشاورت وہ ہو گئی۔ جب وہ سارا کچھ ہو گیا تو 1 فروری کو ہی جناب وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ مشاورت مکمل ہو گئی ہائی کورٹ کے تینوں ججز کے ساتھ، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے ساتھ بھی، تو لہٰذا مندرجہ ذیل 3 افراد کو اسلام آباد ہائی کورٹ کا جج تعینات کر دیا جائے۔ یہ بھی فیصلہ ہوتا ہے 1 فروری کو، اور 1 فروری کے ہی دن صدر پاکستان آصف علی زرداری اس پہ دستخط کر دیتے ہیں، اور 1 فروری ہی کے دن نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو جاتا ہے۔ 1 فروری کا دن کتنے گھنٹوں کا تھا؟ اتنے ہی گھنٹوں کا تھا جتنا عام دن ہوتے ہیں۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ حکومت جب کچھ کرنے پہ آئے تو ایک دن میں اتنا پروسیس، مطلب ایک دن میں جو حکومت کرنا چاہے کر سکتی ہے، پر ایک دن میں وہ عمر ایوب صاحب کو گھر اتنا نہیں بھیج سکتی۔ کمپلیکیٹڈ، میں کب کہہ رہا ہوں کہ گھر بھیجتے ہیں؟ عمر ایوب صاحب میں یہ کہہ رہا ہوں جب تک یہ اسمبلی ہے، اگر یہ فیصلہ کر لے کون کہ جی سیاستدان کو الیکشن اور موت کے لیے ہر وقت تیار ہونا چاہیے، میں صرف اس بات پہ ذرا توجہ کر رہا ہوں کیونکہ یہ بات بالکل درست ہے۔ دیکھیے، خط تو عمر ایوب بیچارے بار بار فریاد کیے جا رہے ہیں
کہ جی آئین کے تحت نئے الیکشن کمشنر کی تعیناتی ضروری ہو اچھا چکی آپ نے ہے. یہ وہ ریپیٹڈلی مطالبہ کر رہے ہیں سمجھ گیا ہوں نا کہ جی کنسلٹیشن پروسیس شروع کیا جائے. میں سمجھ گیا آپ نے جس طرح ہمیں گھیرے میں لیا ہے مجھے اور میں نے کیسے لیا بھائی؟ نہیں آپ نے ہمیں وہ جو آندا نا وہ میں سر آپ کو انتہائی کبڈی صحیح کا نا ٹھنڈے دل سے بغیر آپ نے یہ منطق پیش کیا ہے جی نصرت صاحب نے. انہوں نے یہ منطق دیا ہے کہ جی کیونکہ چیف الیکشن کمشنر نے کا نیا بندہ لگنا ہے چیف الیکشن کمشنر. اب عدنان ادھر یہ کہنے کہ وزید ہے اور حقیقت بھی ہے کہ عمر ایوب نہیں بیٹھیں گے شہباز شریف صاحب کے ساتھ فار چیف الیکشن کمشنر. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمر ایوب صاحب نہیں بیٹھیں گے تو ہی ول بی ریمووڈ فرام نیشنل اسمبلی. چلو میں تھوڑی دیر کے لیے آپ کی یہ تھیری مان لیتا ہوں. نہیں اگر تو جو اگلا بندہ آئے گا وہ کون سا پیپلز پارٹی سے آ جانا ہے؟ وہ بھی پی ٹی آئی اور عمران خان کی جماعت سے آنا ہے بھائی. لیکن پی ٹی آئی سے اگر ایک معقول پریگمیٹک شخص آ گیا جو کہ یہ کہے کہ ہاں بھی ضرورت ہے کہ مل جل کر, اور یہ بڑا اچھا مثلا عدنان حیدر کا نام شہباز شریف نے پیش کیا ہے, کتنے زبردست آدمی ہیں. میں ایک ویسے عرض کر رہا ہوں تمہیں بند کہ اگر اس طرح کی بات ہو تو وائی ناٹ. یہ نہیں ہو سکتا کہ شہباز شریف کے ساتھ اس پہ کنسنٹ ہو جائے, ناممکن سی کہانی ہے. ویسے یہ سر بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی مشاورت سے نیا الیکشن کمشنر لانے کی تیاری ہو چکی ہے اور اس کے لیے اس مشاورت کے لیے پی ٹی آئی کی طرف سے جو حمایت فراہم کریں گے یہ تعلق ان کا ساؤتھ پنجاب سے ہے اور وہ چیف وپ نہیں ہے. اگر آپ خدا نخواستہ اگر آپ ڈوگر صاحب کی طرف ملتان سے ذرا آگے جائیں بس ڈی جی خان تک چلے جائیں. آپ ہنر کے میں ہوں کچھ نہیں کہنا, بہرحال ملتان سے آگے چلے جائیں تو وہ وہاں سے انہیں مل جائے گی معاونت اور حمایت. اس کے لیے اپوزیشن لیڈر ہونا ضروری ہے نا سر. اپوزیشن لیڈر اگر رہن دیا گے تو کہاں ہے نا. اپوزیشن لیڈر عمر ایوب صاحب کہیں نہیں جا رہے. اچھا چلے اللہ کرے. میں تو سب سے زیادہ خوش ہوں گا. میرے تو بھائی میری تو آئی ہیو آل مائی بیسٹ. آپ نے ویسے ریڈنگز کی کہاں سے؟ سمجھ نہیں آیا ابھی تک کہانی. میں نے بھائی کہیں پہ نام گردش کرتے سنے ہیں کہ ان کے بارے میں کیا خیال ہے. آپ کیا نہیں ہے الیکشن کمشنر کہیں بات ہو رہی تھی یار الیکشن کمشنر کے تو نام بھائی اپوزیشن لیڈر کے. شادیاں بیاہ نہیں ہوتے ہیں ہاں تو ادھر ایک میز پہ دو افراد بیٹھے ہوئے اگر بات کر رہے ہوں کہ یار اس کے بندے بارے میں کیا خیال ہے, کیا یہ چیف الیکشن کمشنر ہو سکتا ہے, تو آپ کے کان کھڑے ہونے چاہیے یا نہیں. ہاں اچھا چلے وہاں سے آپ نے کیلکولیشن کی. پھر میں نے اس کے بعد پھر میں نے اس کا پیچھا کرنا شروع کیا اور اس نتیجے پر آپ اور اس کے بعد پھر میں نے جب یہ 1 فروری کے ایک ہی دن اتنی فاسٹ ٹریک پہ چیزیں ہوتی دیکھی تو میں نے کہا یار یہ جو گفتگو ہو رہی ہے یہ بلا مقصد نہیں ہے. کیونکہ ان میں سے ایک صاحب جو ہیں انہوں نے یہ 1 فروری کو بہت تیزی سے ٹھیک ہے جو معاملات طے ہوئے 1 فروری کو اس میں انہوں نے بڑا اہم کردار ادا کیا جو یہ سوال کر رہے ہیں. آپ کے پاس تو بلکہ اتنا اسٹرانگ آرگومنٹ ہے کہ ایک آدمی ایک مرتبہ الیکٹ ہو جائے نوٹیفائی ہو جائے اوتھ لے لے تو بہت کم ہوا ہے کہ وہ ڈی سیٹ ہوا ہو.